اور آگے چلیے، میں نے کہا نا کہ میلاد یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوتی ہے، میرے نبی کا چچا ابو لہب، جس کی مذمت میں پوری سورہ مبارکہ اتری، جب اس کی غلامہ اس کے پاس آتی ہے، یہ خوشخبری دیتی ہے کہ آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، تو اس نے اشارے سے، یہ مشہور بات آپ نے سنی ہے، آپ کی توجہ لے آنے کے لیے یہ بات عرض کرتا ہوں، اس نے انگلی سے اشارہ کیا تو آزاد ہے۔ اس کے بعد خواب میں دیکھا گیا، پوچھا گیا اس سے تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، کہتا بہت بڑے عذاب کے اندر مبتلا ہوں، لیکن سوموار کو، پیر والے دن کو مجھے اس انگلی سے پانی پلایا جاتا ہے، میرے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ اس نے کیا کیا تھا؟ میلاد منایا تھا نا، حضور کے پیدا ہونے پہ خوشی میں، بھتیجے کی خوشی میں آپ اور میں خوشی مناتے ہیں، اپنا نبی سمجھ کر، اللہ کا حبیب سمجھ کر۔ اس نے اللہ کا رسول سمجھ کے خوشی نہیں منائی، اپنا بھتیجا سمجھ کے خوشی کے طور پہ اپنی غلامہ کو آزاد کیا۔ جب لونڈی کو آزاد کیا، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے غیر مسلم نماز پڑھے تو ہوتی ہے، ثواب ملتا ہے؟ نہیں ملتا، جب تک وہ ایمان نہ لے کے آئے۔ لیکن اس کا یہ عمل، اللہ رب العزت نے اس کے اس عمل کا اس کو اجر عطا کیا، ثواب عطا کیا۔ اب آپ خود اپنے ایمان سے پوچھو، اب اپنے عشق سے پوچھو، اس محبت سے پوچھو جو محبت اپنے نبی سے کرتے ہو۔ ارے وہ میرے نبی کا چچا، حضور کا رشتہ دار ہو کر، اپنا بھتیجا سمجھ کر خوشی میں اگر لونڈی آزاد کرتا ہے، اللہ ثواب عطا کرتا ہے، تو پلیام کی اس مسجد میں بیٹھنے والوں، جب تم میرے نبی کا میلاد مناتے ہو، رب قبول کیوں نہیں کرتا؟ یا رسول اللہ، سامعین، اگر ہم مسلمان ہو کر، اپنے نبی کے امتی ہو کر، حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر آج اگر ہم میلاد منائیں تو میلاد قبول کیوں نہیں ہوگا؟ آج چک سواری بازار کو سجانے کے لیے اگر چودھری طاہر صاحب کوشاں ہیں، ان کا لمحہ لمحہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اگر اس جامعہ مسجد میں حاجی گل بہار صاحب، خلیفہ شبیر صاحب، آپ لوگ جنہوں نے لائٹنگ کا انتظام کیا، دام دل میں سخن نے حصہ لیا، سب کا حصہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور یہ قطعی القبول ہے، ظنی القبول نہیں، قطعی القبول ہے۔ میرے بھائیو، آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم میلاد مناتے ہیں، جو آیات بینات تلاوت کی، اللہ کا ارشاد ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عالمین عالم کی جمع ہے، سارے جہان۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی وہ عالم تھا، اس کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت تھے۔ جبریل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جبریل آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا کہ اے جبریل میری حمد بیان کرتا جا۔ میں 50,000 سال اللہ کی حمد بیان کرتا رہا، اس کے بعد اللہ نے مجھے حکم دیا میری پاکیزگی بیان کرتا جا۔ میں 50,000 سال اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا رہا، اس کے بعد اللہ نے مجھے ایک شعور عطا کیا۔ جب مجھے وہ شعور عطا ہوا تو میں نے دیکھا عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
تو اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا، اے جبریل اب میرے اس نبی پر درود پڑھتا جا۔ میں 50,000 سال آپ کی ذات پر درود پڑھتا رہا۔ وہ سید الملائکہ جبریل جو انبیاء کے پاس وحی لے کے آتے ہیں، اس جبریل کو اللہ نے حکم دیا، حمد بیان کرنے کے بعد، پاکی بیان کرنے کے بعد جبریل کو اللہ نے حکم دیا اب میرے نبی پر درود اور سلام کی نذرانے پیش کرتا جا۔ جبریل امین نے 50,000 سال میرے آقا پر درود اور سلام پڑھا، بدلے میں کیا ملا؟ پہلے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی پاکیزگی بیان کی، پھر حضور پر درود پڑھا۔ 50,000 سال جب حضور پر درود پڑھا تو بدلے میں جبریل کو سید الملائکہ بنا دیا گیا، تمام ملائکہ کا سردار بنا دیا گیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، نبی کے غلاموں، اگر جبریل علیہ السلام آقا علیہ السلام پر درود اور سلام پڑھنے سے ان کو مقام سید الملائکہ کا مل سکتا ہے، تو ایمان سے بتاؤ میرے آقا پر درود اور سلام پڑھنے والوں کا مقام اللہ کے ہاں کتنا بڑا ہوگا۔ اور پھر جب امتی یہاں پنیام میں بیٹھ کر میرے نبی پر درود اور سلام پڑھتا چلا جائے گا، میرے آقا کی بارگاہ میں فلاں بن فلاں بن فلاں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پیش کر دیا جائے گا، واپس میرے آقا اس کو جواب دیں گے، اس امتی کو کتنا بڑا مقام ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا یہ درود اللہ کی بارگاہ میں قطعی القبول ہے، اور محفل میلاد اللہ کی بارگاہ میں قطعی القبول ہے۔